Hello, again I am here for you, English teacher Sir Irfan Nawaz. I am presenting my own class based on the class 9th, lesson number 2, Iqbal Message to Youth. I hope you are all doing well. So today the topic objective is very clear. The students should be able to enhance their ability and sharpen their skills when they finish their lesson. Today, students, according to the topic, I have selected the lesson followed by reading with translation will be discussed with you, and comprehension questions will also be discussed, and then grammar exercises. According to the name Iqbal Youth Message to Youth, اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نوجوانوں کو پیغام، وہ پیغام کیا تھا؟ فلسفہ خودی، فلسفی آف خودی، انڈیویجویلٹی. جیسے اقبال کے بہت سارے شعروں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمن. تو یہاں اس شعر کا مطلب یہی ہے جو اس پورے لیسن پہ ریوالو اراؤنڈ کرتا ہے کہ اقبال کا جوانوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی زندگی میں طوفان پیدا کریں، آگے نکلنے کی امید رکھیں، ایک جگہ پہ نہ رک جائیں، جمود کا شکار نہ ہوں، بلکہ نئی سے نئی چیز دریافت کرنے کی کوشش کریں. یہ انتظار نہ کریں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کچھ چیزیں بنا رہے ہیں اور آپ بس دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بنا رہے ہیں، بلکہ آپ نے خود کوئی ایسی چیز جنریٹ کرنی ہے کہ جو دوسروں کے لیے ایک باعث لیسن ہو اور اسے وہ فالو کر سکیں. ویسے یہ جو لفظ ہے، سبق کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے کنٹینٹڈ. کنٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے کانے، مطلب قناعت پسندی اختیار کرنا، جو کچھ مل جائے اس پہ اکتفا کرنا. یہ تو ہمارا اسلامی شعار ہے، اصول ہے کہ انسان الحمدللہ کہے، صابر و شاکر رہے، رک جائے، ٹھہراؤ ہو اس کی طبیعت کے اندر. لیکن اقبال نے یہ جو فلسفہ پیش کیا ہے یہ اس سے تھوڑا سا برعکس ہے کہ یہاں پہ آپ نے منزل کی جستجو میں بہت آگے تک جانا ہے، رک نہیں جانا اور سٹاپ نہیں ہو جانا، بلکہ اسے حاصل کرنے کے لیے نئے سے نئے جو ہے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. جیسے ستاروں سے آگے ہیں جو ستاروں پر ڈالتے ہیں کمند. کیا مطلب؟ کہ یہ ناممکن کی بات ہے، لیکن اگر آپ اس سبق کو ریڈ کریں گے تو آپ کو فلسفہ خودی، اور کسی جگہ علامہ اقبال نے شاہین کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے کہ تم اپنا وہ شکار اپنا خود کرتا ہے، کسی دوسرے کے شکار پہ بھروسہ یا امید نہیں رکھتا. تو یہ اس چیپٹر کا مین مقصد ہے جو آپ اس میں سیکھیں گے اور سمجھیں گے. تو ان دس ریگارڈ آئی ہیو سلیکٹڈ فرسٹ پیراگراف not only for the translation and the reading as well. You can see page number 13, first paragraph. What is the pre-reading actually in the lesson? You see, pre-reading is a kind of exercise in which the students should have to some extent knowledge before they start the lesson, how much they do know about the lesson topic. In this lesson, Iqbal wants to see the qualities of an eagle, Shaheen, in his youth nation. And what are the qualities of an eagle that makes it superior to others alike? کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں کہ جو جوانوں کو دوسروں سے ممتاز کر سکتی ہیں، جو کہ ایک شاہین پرندہ ہے اس کو دوسرے پرندوں پہ فضیلت دیتی ہیں. کیوں علامہ اقبال نے اس شاہین کے جیسے اوقات پرندے کو ترجیح دی ہے، اور اس کی تشبیہ وہ بار بار دے رہے ہیں اور ہمیں اسے سمجھانا چاہتے ہیں. سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شاہین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک تو بہت بلندی پہ اپنا مقام رکھتا ہے، عام جگہ پہ نہیں بیٹھا ہے، ایلیویٹڈ پلیس اپنے لیے اختیار کرتا ہے جو اس کی شناخت کا باعث بنتی ہے. یہی چیز جوانوں میں بھی ہونی چاہیے. They should have a such kind of a quality کہ whenever they sit somewhere else they should be sitting indifferently. اسی طرح دوسرا، وہ عام شکار نہیں کرتا، وہ دوسرے کے شکار پر بھروسہ نہیں رکھتا، وہ دوسرے کے شکار کو حاصل نہیں کرتا. اسی طرح علامہ اقبال بھی یہی چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ چیز جو ہے ایکسپلور کرے،
اس دنیا کے سمندر میں نئی چیزیں، گوہر کوئی ہیرا تلاش کرے اور وہ پھر دنیا کے لیے مثال بن جائے۔ تو اس طرح کی یہ جو اور فلسفہ خودی بھی یہی ہے کہ آپ مٹ جائیں، مر جائیں، جو کچھ مرضی ہو جائے، لیکن آپ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، ٹھیک ہے۔ یہ عزت نفس ہے، یہ ایک انسان کی شخصیت کا بہت بڑا پہلو ہے، کامیابی کا ہنر ہے۔ تو وی اسٹارٹ دا لیسن ریڈنگ اقبال میسج ٹو یوتھ۔ اقبال میسج، بیٹا یہ اپوسٹروفی ہے اسٹوڈنٹس، یو کین سی آن دا بورڈ۔ اپوسٹروفی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم اسے بھی کہہ سکتے میسج آف اقبال۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں ناؤن آ جاتا ہے اور ناؤن کے ساتھ قومے کے بعد ایسے اپوسٹروفی کہا جاتا ہے جس کا اردو میں مطلب ہے کا، کے اور کی۔ اقبال کا پیغام کس کو؟ ٹو یوتھ، جوانوں کو، نوجوان جو ہیں۔ دوسرا اس کے بعد سبق میں ہے اقبال از ون آف دا موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ مسلم، ون آف دا موسٹ، سب سے زیادہ اعلیٰ ورفا، عقل مند، ٹھیک، مسلمانوں میں سے، شاعروں میں سے اعلیٰ جو مسلمان شاعروں میں سے ایک ہیں، اینڈ فلاسفر اور محقق، تحقیق کرنے والے، آف دا انڈین سب کانٹیننٹ، برصغیر ہند، برصغیر ہند میں کہ جو سب سے اعلیٰ شاعر اور فلاسفر یعنی محقق، تحقیق کرنے والوں میں سے ایک ہیں۔ اوکے، ہز انٹلیکچوئل جینیس، آپ کا جو عقلی شعوری خصلت ہے یا ایک قابلیت ہے، جینیس قابلیت، خوبی، انٹلیکچوئل ذہانت کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ آپ کی جو شعوری قابلیت ہے، شعوری خصلت ہے، خصلت سے مراد خوبی، ہیز ریڈ، اس نے حکمرانی کی ہے، ریڈ REIGNED، حکمرانی کی ہے، سپریم، بہت اعلیٰ حکمرانی کی ہے، ان دا ایریا آف اسلامک فلسفی، اسلامی فلسفے کے میدان میں، اسلامی فلسفے کے میدان میں آپ کی جو شعوری خصلت یا قابلیت ہے اس نے بہت بڑی حکمرانی کی ہے، یعنی ان لوگوں کے دل جیتے ہیں۔ ڈیورنگ اس کے بعد ہے ڈیورنگ دی 20th سینچری، 20ویں صدی کے دوران، اینڈ ول افیکٹ، اور اس کا اثر پڑے گا ڈائریکٹ کس چیز پر؟ دی اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن، جو ایک ذہنی یا عقلی روایات ہے، عقلی اور ذہنی جو شعوری روایات آپ کہہ سکتے ہیں، جس کا تعلق اویئرنیس کے ساتھ ہے، اس کی جو روایات پر 21ویں صدی میں بھی آنے والے نوجوان ہوں گے، اس پر اس کا اثر پڑے گا۔ تو اس کا ترجمہ یوں ہوا کہ آپ کی شعوری قابلیت نے اسلامی 20ویں صدی کے دوران اسلامی فلسفے کے میدان میں حکمرانی کی ہے، اور 21ویں صدی میں بھی آپ کی شعوری روایات پر بھی اس کا بالواسطہ ڈائریکٹ کہتے ہیں، بالواسطہ، انڈائریکٹ کہتے ہیں بلا واسطہ، بالواسطہ اثر پڑے گا۔ ہز سبلائم پوئٹری، آپ کی جو عظیم و شان شاعری ہے، عظیم و شان ہوگا یہاں پہ، سبلائم کا مطلب اعلیٰ ورفا اور یا عظیم و شان، جو شاعری ہے وہ اینڈ فلسفی اور فلسفہ، اس نے کیا کیا؟ انسپائرڈ، بہت روح پیدا کی ہے، روح پھونکی ہے۔ انسپائرڈ کے مختلف مطلب ہیں، مطلب ہے انسپائرڈ سے مراد یہ ہے کہ متاثر کیا، انسپائرڈ سے مراد کہ روح پھونکی، بیدار کیا، جگایا، آمادہ کیا، مختلف اس کے مطلب آتے ہیں۔ یہاں مطلب ہوگا کہ آپ کی اعلیٰ ورفا شاعری اور فلسفے نے لاکھوں مسلمانوں کو انسپائرڈ کیا، متاثر کیا،
ٹو ویک اپ کہ وہ بیدار ہوں, دا ریالٹی آف اے ٹائم اس حقیقت کے دور میں, اس حقیقت کے دور میں جو ہیں وہ جاگیں, بیدار ہوں. اینڈ فورج, اور فورج اے ڈیسٹنی, اور اپنے لیے فوج اور اپنے لیے ترتیب دیں. فوج مین ٹو ڈیوائس, ٹو مینٹین, ٹو کیپ اپ, مینٹین کریں, برقرار رکھیں, بنائیں, فارمولیٹ کریں, تشکیل دیں. اور ڈیسٹنی قسمت, یعنی اپنی قسمت کو خود تخلیق کریں. فار دیم سیلز اپنے لیے, اور اپنے لیے اپنی قسمت کو خود تخلیق کریں. ہی واز ویری مچ اویئر آف دا فیکٹ, آپ کو اس حقیقت سے بخوبی علم تھا, آپ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے یا جانتے تھے دیٹ اف یوتھ آف امہ, کہ اگر اس امت کی, ملت کی, یا امت سے مراد ملت ہے, ملت کے نوجوان جو ہیں, ہیڈ اسٹرکچرڈ, اگر وہ تعمیر کر لیتے. یہ ایک انریل کنڈیشنل کلاس ہے. اس کا مطلب ہے کہ دے ہیڈ ناٹ اسٹرکچرڈ, they did not build, but now the time has gone. Now we are repenting upon, but we haven't completed so far. So this is the structure of unreal classes, unreal conditional classes, کہ جو نہیں ہوا کام, کہ اگر ہم ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا, اگر ہم اس طرح کر لے تو ایسا کر لیتے. تو اس طرح کے ترجمے کے لحاظ سے ہم کہیں گے کہ اگر امت نوجوان امت جو ہیں وہ اپنی قسمت خود بنا لیتے, ہے اسٹرکچرڈ, تعمیر کر لیتے, دیئر ریئل ڈیسٹنی, تو پھر کیا ہوتا, دین دے کوڈ ہیو, تو وہ کیا کر سکتے تھے, لیڈ, دے کوڈ ہیو لیڈ, تو وہ کیا کر سکتے, تعمیر کر سکتے تھے, وہ لیڈ کر سکتے تھے, رہنمائی کر سکتے تھے. لیڈ, لیڈ, کوڈ ہیو لیڈ جب بھی استعمال ہوتا ہے, کوڈ ہیو جب بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم آتی ہے, اور اردو میں ترجمہ جو ہے سکتا تھا, سکتی تھی, سکتے تھے کے سینس میں آتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ اگر امت کے نوجوان اپنی قسمت کو تعمیر کر لیتے تو پھر وہ کر سکتے تھے, کیا کر سکتے تھے, لیڈ دا مسلمس آف سب کانٹیننٹ, تو وہ برصغیر پاک و ہند, برصغیر ہند کے مسلمانوں کی رہنمائی بھی کر سکتے تھے. مطلب نہیں کی, رہنمائی نہیں کی اور تعمیر نہیں کی. یہ ایک کنڈیشنل سینٹینس ہے. کلیئر. اس کے بعد آتا ہے کہ اور وہ کیسے تعبیر کر سکتے تھے, آؤٹ آف دا پٹ, کہ وہ اس گڑھے سے نکال سکتے تھے. could have led, تو وہ ان کی رہنمائی کر سکتے تھے کہ آؤٹ آف دا پٹ, کو اس گڑھے سے, پٹ سے مراد ڈاؤن فال, ڈچ, گڑھا, اس میں سے نکال سکتے. وہ کون سا گڑھا ہے, محکومی کا گڑھا, ضلالت کا گڑھا, گمراہی کا گڑھا, تاریکی اندھیروں کا گڑھا, جہالت کے گڑھے سے نکال سکتے تھے. آف سبجوگیشن, محکومی, کہ پوری نسلیں گزر گئیں, وہ ساری زندگی کے لیے دوسروں کے محکوم رہے, خود فیصلے نہیں کر سکے, دوسروں کی طرف دیکھتے رہے. تو یہاں پہ علامہ اقبال کا جو فلسفہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ محکومی سے نکلنے کا طریقہ یہی تھا کہ جوان جو تھے وہ اپنی تعمیر کر سکتے, اپنی قسمت کو تعمیر کر لیتے, تو پھر وہ اس قابل ہوتے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کی رہنمائی کرتے کہ جو نہیں جانتے, اور ان کو گمراہی کے گڑھوں سے نکال لیتے. یہ تو طریقہ بھی اسی طرح ہی ہے, کالذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ وہ لوگ جنہوں نے نیک کام کیے اور عمل کیے, یخرجہم من الظلمات الی النور, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ گمراہی کے گڑھوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتے ہیں ان کو. یہ ایک مسلمانوں کی صفت ہے. اسی طرح یہی صفت علامہ اقبال بھی جو دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوان اپنی قسمت کی تعمیر کریں اور وہ اس قابل ہو جاتے کہ وہ دوسرے جو محکوم ہیں, جو ان پڑھ ہیں, تعلیم نہیں ہیں, لاشعور ہیں, ان کو گمراہی کے گڑھوں سے نکال کے اور روشنی کی طرف لے آتے ہیں. یہ ان کا مقصد تھا. تو دوسرے لفظوں میں یہ جو الفاظ آئے ہیں یہ اس قرآن کی سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں غالباً, ان میں اس کا ذکر موجود ہے, اس سے یہ ریلیٹ ہیں, ریزمبل کرتے ہیں. ارلیئر, بہت پہلے, دین دے ڈڈ, جو وہ کیا کرتے تھے. اب پورے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہی واز ویری مچ آف اویئر آف دا فیکٹ, آپ کو اس حقیقت کا خبر تھی
کہ if the youth of the ummah had structured their real destiny, کہ اگر یہ نوجوانوں کی امت جو ہے ان کو اپنی حقیقی قسمت کو تعمیر کر لیتے وہ، تو they could have led the Muslim of the subcontinent out of the pit of subjugation earlier than they did. تو وہ ان مسلمانوں کو، برصغیر ہند کے مسلمانوں کی رہنمائی کر سکتے تھے کہ وہ ان کو محکومی کے گڑھوں سے نکالتے کہ وہ جو پہلے کیا کرتے تھے، جو وہ شروع سے جو محکوم تھے، غلام بنے چلے آ رہے تھے، ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ آگے آتا ہے ینگ جنریشن، جوان نسل جو ہے is the standard bearers of any nation. جوان نسل جو ہے وہ کسی بھی کوئی بھی قوم آپ دیکھ لیں، اس کا ایک معیار کو بلند کرنے والے ہوتے ہیں۔ بیئرر اٹھانے والے، بلند کرنے والے، بیئرر BERER بیئر رہتے ہیں، برداشت کرنا بھی ہوتا ہے یہاں پہ، لیکن یہ کنٹیکسچول میننگ جو ہے، کنوٹیٹو میننگ جو ہے یہاں پہ بیئرر کا، وہ بلند کرنا ہے، ٹو ریز دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ، ریز کے میننگ میں آ رہا ہے یہاں پہ۔ تو جو جوان نسل ہے وہ کسی بھی قوم کے معیار کو بلند کرنے والے ہوتے ہیں۔ if their energy is channelized، اگر ان کی توانائی، ان کی ایفرٹس، ان کی کوشش، ان کی سعی وہ کیا ہو، چینلائز، اس کو لایا جائے، لاگو کیا جائے، ڈالا جائے، اس کی رہنمائی کی جائے یا استعمال کیا جائے، یوٹیلائز کیا جائے، چینلائز ان پراپر ڈائریکشن، ایک مخصوص سمت کی طرف، ایک خاص ڈائریکشن کی طرف، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اٹ کین برنگ دا سی چینج، تو وہ بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ سی چینج بہت بڑی تبدیلی، یہاں یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے سی چینج، سمندر والی تبدیلی، مطلب بہت بڑی تبدیلی، چھوٹی تبدیلی نہیں، بڑی تبدیلی، کیونکہ سمندر بھی واسٹ ہوتا ہے، ایکسپینس ہوتا ہے، وسعت والا ہوتا ہے، دور دور تک اسے دیکھ سکتے، اس کی حد نظر نہیں آتی، لہٰذا سی چینج سے مراد بگ چینج ہے۔ ان دا سوشل، کہاں معاشرتی میدان میں، پولیٹیکل سیاسی میدان میں، اکنامک معاشی میدان میں، دی فیبرک آف دا نیشن، قوم کی بناوٹ کے لحاظ سے، فیبرک بناوٹ، بنانا، تو قوم کی بناوٹ کے لحاظ سے، تو یہ پھر معاشرتی، سیاسی، معاشی جو ڈھانچہ ہے اس میں تبدیلی لا سکتے تھے، اور اگر وہ تبدیلی نہیں لا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بنیادیں کمزور ہیں، انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا کہ جس طرف اقبال جو ہمیں مائل کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ کیپنگ دس ویو ان مائنڈ، یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے، اس بات کو ذہن میں نشین کرتے ہوئے اقبال فوکسڈ، اقبال نے زور ڈالا ہے کس بات پہ؟ آن دا کریٹو انرجی، محرک توانائی کی طرف، کریٹو وہ انرجی کہ جو انسان اپنی کاوش، اپنی کوشش کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، آف دا یوتھ، جوانوں کی، ان ہز پوئٹری، اپنی شاعری میں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اقبال نے اپنی شاعری میں محرک توانائی پر زور ڈالا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ تخلیقی چیزوں کا کردار ادا کریں، جیسے کہ شعر سے ثابت ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں۔ ستاروں پہ کیسے کمند ڈالیں گے؟ کمند میں گرفت میں لینا ستاروں کو، کہ کیا مطلب کہ ستاروں سے آگے بھی آپ جا سکتے ہیں اگر آپ جتنا تلاش کریں گے، کیوں قرآن میں آتا ہے، حدیث کے الفاظ غالباً، لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ Now the second page number 14. In this page, the second paragraph I have selected for the translation. اقبال's نوجوان is مرد مومن، اقبال کا جو نوجوان ہے وہ مرد مومن ہوتا ہے اور مجاہد ہوتا ہے، مجاہد، شہین ہے اور این ایکسپلورر، اور وہ کیا ہے کہ وہ متلاشی ہے، تجسس کرنے والا ہے، تلاش کرنے والا، ایکسپلورر، متلاشی، این ایڈونچرر، اور مہم جو ہے، مہم جو سفر کرنے والا ہے، رکتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے، اینڈ سیئر، اور بصیرت رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، دور اندیش ہے، فور سائٹڈ ہے،
whose aim is going higher and deeper, جس کا مقصد بلند تر ہوتا جاتا ہے. is going higher, بلند تر ہوتا جاتا ہے. and deeper اور گہرا تر ہوتا جاتا ہے. like eagle and شاہین, ایک ایگل یا شاہین کی طرح. ایک مرد مومن کا بھی یہی حساب ہے کہ جب وہ قرآن کی بات سنتا ہے, حدیث کی بات سنتا ہے, نیک کی بات سے سنتا ہے, اس کی ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اصولی طور پہ یہ علامہ اقبال نے ایمان کی بات کی ہے کہ بھائی جس وقت وہ یہ چیزیں ہوگا تو پہلے تو مرد مومن ہوگا, نگاہ صاف ہوگی, نگاہ بلند ہوگی, نظر میں حیا اور شرم ہوگی, دل پاکیزہ ہوگا, پاکیزہ اور تزکیہ نفس ہوگا, تو پھر اس کی حیثیت مرد مومن کی ہوگی. پھر وہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ اسے قبول کرے گا. دوسرا مجاہد ہوگا, جہاد کرنے والا ہوگا, موت سے نفرت کرنے والا نہیں ہوگا, دنیا سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا, اور شاہین ہوگا, عقاب کی حیثیت رکھے گا. این ایکسپلورر, اور ایک متلاشی جستجو کرنے والا, ہر وقت تلاش میں رہنا, ہر وقت آگے بڑھنے کی جستجو ہونا. اور ایڈونچرر ہوگا, مہم جو ہوگا. تو یہ تمام خوبیاں. اور بصیر ہوگا, اندر کی آنکھ اس کی کام کرنے والی ہوگی. ایک تو دو آنکھیں سے وہ دیکھ رہا ہے, لیکن ایک بصیرت کی آنکھ ہے, کشف کی آنکھ ہے, دل کی آنکھ ہے, جس سے انسان محسوس کرتا ہے. ضمیر کی آنکھ ہے, وہ اس کی جاگی ہوتی ہے, وہ بیدار رہتی ہے. تو یہ ایگل کی طرح ہوگا. کیوں ایگل کی طرح ہوگا؟ کہ اپنا شکار خود کرے گا, دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں کرے گا, پیراسائٹ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, ایک ایسے کنویں کا مینڈک نہیں ہوگا, ایک جگہ جمود کا شکار نہیں ہو جائے گا, لیکن آگے بڑھنے کی جستجو کرے گا. اور ٹو ایکسپلور نیو ورلڈ ان دی انچارٹڈ واٹر, اور اس میں ایک خوبی یہ ہوگی کہ ٹو ایکسپلور کہ وہ وضاح کرے گا. وضاح کرنے کا مطلب بھی ہوتا ہے ٹو ایکسپلور, مطلب بنانا, تیار کرنا, راستہ ہموار کرنا, تلاش کرنا. کس چیز کی؟ نیو ورلڈ, نئی دنیا کی. جیسے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, یہ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے ضمیر کن فقہ ہے زندگی. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ انسان وہ ہے کہ جو اپنی دنیا خود تخلیق کرتا ہے, وہ اپنی خود قسمت خود بنا سکتا ہے. اس کے بعد کہاں پہ؟ ان انچارٹڈ واٹرز, نامعلوم پانی. کیا مطلب؟ نامعلوم سمندر, ایک ایسا علاقہ جس کو وہ پہلے نہیں جانتا تھا. یہاں پانی مراد نہیں ہے, کوئی بھی ماحول ہے, کوئی بھی میدان ہے, جس میدان میں, جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں, وہ آپ کے لیے نہیں ہے, لیکن وہ آپ کے لیے ایک انچارٹڈ واٹر کی حیثیت رکھتی ہے, نامعلوم پانی کی حیثیت رکھتی ہے. پھر آپ اس میں چھلانگ لگاتے ہیں, اس کی گہرائی معلوم کرتے ہیں, اور اس میں آپ وہ تیرنا بھی سیکھتے ہیں, اور کامیاب بھی ہوتے ہیں, اور گوہر بھی نکالتے ہیں, ہیرے بھی وہاں پہ تلاش کرتے ہیں. تو اصل جو مقصد تھا اقبال کا وہ یہ ہے, the youth of the to explore new world in the uncharted water of creativity. تو تخلیقی دنیا کی, and dynamic energy mean محرک توانائی, وہ توانائی کہ جو رکنے والی نہیں ہے بلکہ محرک ہے, تحریک پیدا کر رہی ہے, روزانہ کوئی نہ کوئی چیز تخلیق کر رہی ہے اور آگے بڑھنے کی جستجو کر رہا ہے. تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں, تخلیقی اور محرک جو توانائی ہے, وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ٹو ایکسپلور نیو ورلڈ ان چارٹر واٹرز آف کریٹیوٹی اینڈ انٹلیکٹ پرسوٹ, تو وہ پھر اس عقلی ذہانت کے کیا ہوتا ہے, اس کے پیچھے لگا رہتا ہے, تعاقب کرتا ہے, اس کے پیچھے جاتا ہے, جستجو کرتا ہے. ترسوٹ میں جستجو کرتا ہے. ٹو ایکسپلور نیو ورلڈ ان انچارٹڈ واٹرز, تو وہ نئی دنیا کے, نامعلوم پانی کی دنیا میں نئی دنیا کو تلاش کرنے کے لیے, آف کریٹیوٹی, تخلیق کے, انٹلیکچول پرسوٹ, اور شعوری جو ہے تعاقب ہے اس کو, یعنی اس کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. دا یوتھ آف اقبال از اے اسٹرانگ بلیور ان عشق. یہ جو اقبال کا جوان ہے یہ بہت بڑا یقین رکھنے والا ہے عشق پر, اور اس کے علاوہ کریٹیو ہوتا ہے, ڈائنامک انرجی ہے اس کی, محرک تحریک ہے. دیٹ ہیلپس دا یوتھ, کہ جو جوانوں کی مدد کرتی ہے کہ ٹو ڈسکور, کہ وہ دریافت کریں, اینڈ سبڈیو, اور زیر تسلط کریں, زیر کر لیں. ٹھیک ہے, سبڈیو میں زیر کر لینا, دستے نگر کرنا. دا نیو اسٹارس آف اوریجنلٹی, نئے ستاروں کو, آف اوریجنلٹی حقیقت کے نئے ستاروں کو زیر تسلط کر لیں, زیر نگر کر لیں, دستے نگر کریں. اور انڈیویجویلٹی, اور انفرادیت, ایک ہونا کسی چیز کا, یعنی کولیکٹیولی نہیں ہے. ہر جو شخص اپنا کام ادا کرے گا وہ انڈیویجولی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ شو کرے گا.
اس کے بعد مور اوور مزید یہ کہ اقبال کا جو نوجوان ہے از اے مین آف خود ہی، وہ مین آف خود ہی ہوتا ہے، عزت نفس والا ہوتا ہے، ٹھیک، اور وہ کسی سے مدد نہیں مانگتا، اور وہ ہمیشہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے اور نئی سے نئی چیز کی تلاش میں رہتا ہے۔ اسی طرح جس طرح کے بھی حالات ہو جائیں اس کا حوصلہ، اس کا ولولہ جو ہے وہ ڈگمگاتا نہیں ہے۔ دی ایبسولوٹ خودی اور مکمل طور پہ جو خودی ہے از انفینٹلی کریٹو، یہ تو بہت بڑی حد تک، انفینٹلی بہت بڑی حد تک کیا ہے، کریٹو، یہ تخلیقی ہے۔ یعنی اگر تخلیقی خودی کی بات کریں تو اس کا سٹارٹ ہی خودی سے ہوتا ہے۔ اگر آپ تخلیقی چیز کی بات کریں کہ انسان خود سب کچھ کر سکتا ہو تو سب سے پہلا جو سبق ہے وہ خودی کا ہے۔ نو دے سیلف، یہ پرانی اولڈ انگلش ورژن کے ورڈز ہیں۔ دے سیلف یور سیلف، دے کا مطلب ہے یہاں پہ یور، نو دے سیلف، اپنے آپ کو پہچانو، اینڈ سکسیس شیل بی دائن، تو پھر جو کامیابی تمہاری ہوگی۔ تو اپنے آپ کو پہچان لو کہ تم کہاں ہو، تمہارے اندر کون سی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں جو ہیں وہ پیدا کر رکھی ہیں، تو پھر کامیابی تمہاری ہوگی۔ اقبال بیان کرتے ہیں کہ if a man becomes emperor of himself، کہ اگر ایک انسان وہ بادشاہ بن جائے of himself، اپنے آپ کا، یعنی اپنا آپ کو بادشاہ سمجھے، اپنے بادشاہ، کیا مطلب کہ وہ اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے آپ کا بادشاہ بن جائے، he should be able to understand what he is actually and then he can lead the world in its own direction، تو پھر وہ دنیا کو اپنی سمت کی طرف لے کے جا سکتا ہے، وہ جس طرف لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن پہلے اپنے آپ کو پہچانے۔ اینڈ سچ اے پرسن، اور اس طرح کا جو انسان ہوگا، کین فائنڈ آؤٹ، تو وہ پھر تلاش کر سکتا ہے، ود ہز سیگسٹی، تو وہ پھر اس طریقے سے جو ہے ایک سخاوت، آگے نکلنے کا جو جذبہ ہے، اینڈ سچ اے پرسن، اس طرح کا انسان کین فائنڈ آؤٹ، معلوم کر سکتا ہے، ود اے سیگسٹی، اسی فراست کے ساتھ، اسی فراست، عقل مندی کے ساتھ، دا پرل آف فیوچر، جو مستقبل کے ہیرے ہیں، فار دا کمنگ جنریشن، آنے والی نسل کے لیے۔ یہ 2 پیراگراف تھے جو میں نے آپ کے لیے ترجمے کا انتخاب کیا تھا۔ اس ترجمے کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور ان الفاظ کو جاننے کی کوشش کریں۔ ٹرائی ٹو انکریز دا ورڈ بینک فرام اٹ، بیکاز اف یو ڈو ناٹ لرن دیز ورڈز اینڈ میننگ، so you will be facing the music when you are writing question and answers. So these things are very important for you. I have selected only 2 paragraphs for as far as the reading translation is concerned. Now we move to comprehension passage. Now students, come to the page number 16. We have some specific words have been used in the lesson. The first word has been used, exploration. Exploration, the act of traveling، مطلب سفر کرنا، متلاشی، جستجو کرنے والا، بار بار۔ Innovation، نئی چیزوں کا انتخاب، جدت پسندی، نئی چیزوں کا انتخاب، جدت پسندی سے کہا جاتا ہے انوویشن کو۔ انوینشن، ایجادات۔ ہیملیٹ، یہ ایک شیکسپیئر کا کریکٹر ہے جو یہ بتاتا ہے کہ انسان کو اے مین آف شوڈ بی ایکشن، ناٹ اے مین آف شوڈ بی تھنکنگ۔ جو بندہ سوچتا رہتا ہے ہر ٹائم، ہی از آلویز انگراسڈ ان دا پیسو موڈز اینڈ تھاٹس، اٹ ڈزنٹ ڈو اکارڈنگلی وٹ ایور ہی تھنکس۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہیملیٹ کا کردار ہے، بے ساختہ، اس کی کوئی ساخت نہیں، کوئی وجود نہیں ہے، کمزور ہے۔ تو یہ تو پرپیچول، دائمی، ہمیشہ رہنے والا، فار ایور، پرپیچول۔ فور سائٹ، بصیرت، ابلٹی ٹو پریڈکٹ، کسی چیز کو وقت سے پہلے حساب لگانا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور انتھیوزیاسٹک، پرجوش، ٹھیک ہے، فیلنگ آر شوئنگ اے لاٹ آف ایکسائٹمنٹ۔ ایمپرر، یہ جو سلطنت کا مالک جو حکومت کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ دے، پرانے ورڈ کا لیسن ہے، یو کو کہتے تھے، دے پہلے کیا THY دے کہا جاتا تھا۔ فورج، پٹ اے لاٹ آف ایفرٹ، بہت زیادہ کوشش کرنا، صحیح کرنا، کاوش کرنا۔ بریلینس، شاندار۔ انٹینس برائٹنس آف لائٹ، بہت زیادہ لائٹ کا ہونا، یعنی روشنی، علم کی روشنی سے مراد ہے یہاں پہ۔ اینڈ نووا سے مراد ہوتا ہے ایک ایسا ستارہ کہ جو آتا ہے، چمکتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ مطلب ایک مومنٹ، ایک لمحہ، ایک ایسا ٹائم کہ جس وقت آپ کو حرکت کرنی ہو، اس کو حاصل کرنا ہو۔ کہتے ہیں اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، وقت کا ایک ٹانکا بے وقت کے 900 ٹانکوں سے بچاتا ہے۔
ایک وقت پہ آپ نے کام نہیں کیا پھر آپ 100 دفعہ لگے رہیں, اس کی وہ ویلیو نہیں رہے گی. تو جس وقت اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. انسپریشن, a sudden brilliant a timely idea, ایک تحریک پیدا کرنا, یہ اس کا مطلب ہے. یہ تھے الفاظ کے جو سبق میں استعمال ہوئے ہیں. اب آتے کمپریہنشن. Comprehension is a kind of exercise in which you are given some kind of a questions and students are supposed to answer the questions depending upon the information given in the text. So the first question, how is youth standard bearer of the nation? Youth is always standard bearer of the nation because youth knows how to tackle the challenges and how to sort out their problems themselves. So Allama Iqbal has used a standard bearer as a super class value for the nation, for the youth. They are the only people who can bring the sea change where they are living, in which kind of the environment they are living. They can bring about a big change depending upon the philosophy of Khudi, using the intellectual skills and characteristics. The second question, according to Iqbal, how can the youth change themselves? Definitely, first of all, they will have to make up their intentions, and the youth can change themselves if they follow the rules directed by the Allama Iqbal. In this lesson especially, he has given the philosophy of Khudi, philosophy of innovation, philosophy of invention, depending upon 4 sides, that is always perpetual. And a man of youth should be enthusiastic all the time. He should not be pessimistic, but he should be optimistic to follow. The third question is, read the third paragraph and write down the key idea. Student, it is not just example. Okay, whatever the paragraph is given to you, just read out the paragraph. Do not take the words from paragraph. Try to write your own words. Get the idea. If the paragraph is comprised of having 10 lines, your answer should not be more than 3 to 2 lines. So you will have to be relevant but specific and comprehensive. So this is the way. If you see the third paragraph on page number 14. So in this paragraph you see that youth of Iqbal is not contented what he has created and invented. In this the paragraph especially, the message of contentment is being provoked to the youth nation to follow the rules whatever they have been directed to do. So, and the falsafa, the spirit of ishq, trying to be provoked into the hearts of the youth nation. That is the big motive of this paragraph. I didn't use the whole long story. I tell you that case paragraph, it depends on the paragraph, the length of the paragraph. Your answer should not be more than 1/3 of the real paragraph. Question, what is the main idea of the lesson? Main idea of the lesson, we should be able to develop the concept of Khudi in our lives if we want to be successful in our life. So the main falsafa, main philosophy, main idea, main object of the lesson is the philosophy of Khudi. In each paragraph you would see that Allama Iqbal has been trying his best effort to motivate the youth of today, that they can bring the big change and they can revolutionize the environment with their little extra effort. The last question of question number 5 of the comprehension passage, according to Iqbal, the youth shouldn't confine to material achievement. Material achievement, what they have got, they are satisfied, they are stopped, they do not want to make more efforts to do more better job, but they just stopped. So Iqbal is strongly discouraged the concept of to be confined to the material achievement. So the person who is always making efforts to get a new thing, so he does not depend upon such kind of the concept. So you shouldn't confine to material achievement. Whatever they have got, what they have invented, it's not enough. They do not stop. They should keep on going,
keep on carrying their own journey and try to do the more effort. So this is the answer. The simple answer should not be more than 3 to 4 lines, because it carries hardly 2 marks or 3 marks in the exam. Now come to the last exercise, the grammar exercises. First of all, the page number 17, we have some MCQs. The first one, his sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims. The opposite word sublime in the sentences means. You have been given the 4 possible answers. 1 is the correct one, 3 are going to be STEM for it. Beautiful, uplifting, inspiring, irrational. तो sublime का जो उल्ट है वो है uplifting. ये इसका जवाब बनता है uplifting. नोट कर लें. The second one is whether he is in the battlefield or in the company of friend. He is pure hand and heart. In this sentence he refers to. Who is he? Iqbal, the author, Shaheen, the youth. The youth. Youth is the answer. It is the A option. No, they sells, number 3. No, they sells, success shall be thine. Means A. Your desire to know who others are and what they want is the real success of life. 2. Your desire to know your nation and what they want is the real success in life. C. Your desire to know who you are and what you want is the real success of life. And D. Your desire to know the world needs and to achieve them is the real success of life. The option is C. Your desire to know what you are, who you are, and what you want is the real success in life. The C option is the right one. Number 4 question. The youth of Iqbal is not a thinking Hamlet. Hamlet is a character of Shakespeare who is a man of action. In this sentence, Hamlet symbolizes a person who A is taking prompt action. He takes the decision abruptly. That is called prompt action. B is taking too much, talking too much, is a talkative. C is taking quick decisions, and D is taking too much time in making decisions. So Hamlet actually has been described in the concept of the person who always thinks but he doesn't do the action. He always thinking about how to do the action. The answer should be is taking too much. D1 is taking too much time in making decisions. C. Question number C. Use the following words in sentences of your own. You can make the sentences. Always keep in your mind when you want to make a sentences. So try to make sentences based on simple past tense, because there will be less chances for making mistakes. So first one is nation. I belong to a brave nation, you can say. Okay, this is simple. Battlefield. So he showed bravery in the battlefield, you can say that. A determination. His determination brought the change, you can say that. Ya Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah conquered Pakistan by his strong determination. Symbol. He is the symbol of chastity, you can say the symbol alamat ko kehte hain. So motive mean maqsad. His motive behind his attention was to bring peace in the country, you can say that. And confined mean Pakistani army confined the enemy to their area. محدود کر دینا, پابند کر دینا, قید میں ڈال دینا. Next one is direction. The youth is going the wrong direction nowadays. And goals. He got his goal because of his strong determination. These are the some specific sentences. It doesn't mean that whatever I have made you, what I have read you before you are supposed to make these sentences. You can make other sentences as well as you want to. Vocabulary, prefixes and suffixes. سابقے اور لحقے. پری سے مراد ہوتا ہے before, کہ جو ورڈ سے پہلے آتا ہے, سابقہ. A prefix is a set of letters that is added to the beginning of a word to change its meaning. جو اینٹونیم بنا, جیسے ہیپی ہے اس کے پیچھے ان لگا دو تو ان ہیپی بن جائے گا, تو یہ اس کا متضاد بن جاتا ہے. ایگری ڈس ایگری کرے, انڈرسٹینڈ مس انڈرسٹینڈ ہو جائے گا, کریکٹ انکریکٹ ہو جائے گا. اسی طرح suffix is a set of letter that is added to the end of a word to change its exact meaning. وہ بھی اسی طرح ہی ہے, لیکن یہ زیادہ تر جب ورڈ کے اختتام میں آتا ہے
تو کسی ورڈ کی ویلیو کو بڑھاتا بھی ہے اور کم بھی، جیسے نیس اور لیس آپ کہہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جیسے ایبل، اب کچھ انہوں نے ورڈ آپ کو دیے ہیں، ایبل IBLE، ایبل ٹو بی، ٹیریبل لگایا، فل سے فل آف، بیوٹیفل، لیس سے ٹوتھ لیس یعنی اس کے دانت نہیں، ڈم فری ڈم ہو گیا، پر ورکر ہو گیا، مینٹ پیمنٹ ہو گیا، نیس ہیپینیس ہو گیا. تو یہ کیا ہے کہ یہ جو بعد میں الفاظ کے آتے ہیں وہ لاحقے ہیں، انگلش میں اس کو سفکسز کہا جاتا ہے. اب دیکھیں کچھ ایکسرسائز ہے پیج نمبر 19 پر، یہ آپ ذرا دیکھ لیں. اس میں ورڈ استعمال ہوئے ہیں. کمپلیٹ دا سینٹینسز بائی رائٹنگ دی کریکٹ پریفکس ان دا بلینک اسپیسز. یو کین یوز اے ڈکشنری ٹو ہیلپ یو. ڈس، ان، مس، ری، ان، یہ الفاظ آپ نے استعمال کرنے ہیں. I just can't believe it, the story is unbelievable. So ان یہاں آئے گا. No, that answer is incorrect, it is wrong. Let's look at the information again. We should review it before the test. I saw Alina just a moment ago, but now I can't find her. She just disappeared. Disappeared ہوگا. Oh, I'm sorry, I didn't hear you correctly. I misunderstood you. تو یہاں پہ مس آئے گا. یہ ایکسرسائز ہے تو یہاں آپ لگا سکتے ہیں. آگے کمپلیٹ دا ورڈز بائی یوزنگ دی سفکسز فرام دا لسٹ. نیس، ایبل، مینٹ، فل اور لیس. اب یہ اینڈ میں آئیں گے لیکن آپ ان کا انتخاب کرنے کہ کون سا ورڈ کہاں پہ آتا ہے. جیسے فضیلہ کانٹ اسٹے اسٹل، شی آلویز وانٹس ٹو موو، شی از ریسٹ لیس، تو یہاں پہ ریسٹ لیس آئے گا. رشیدہ از ویری انٹیلیجنٹ، شی از اڈوریبل، یہ اڈوریبل اس پہ آئے گا. ملیحہ کانٹ ریممبر اینی تھنگ، شی از فارگیٹفل آئے گا. I appreciate your great attitude, I am really thankful آئے گا. The best thing about her life is kindness ہے، یہ kindness یہاں پہ آ جائے گا. اس کے بعد یہ رائٹنگ سکل ہے. یہاں پہ آپ نے ڈسکس دی اقبال یوتھ with reference to the today Pakistan youth, write a paragraph of at least 100 words. یہاں پہ آپ یہ پیراگراف خود بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں 100 الفاظ سے کم نہ ہو. اسی سبق کی انفارمیشن کو استعمال کرتے ہوئے، ترتیب دیتے ہوئے ایک پیراگراف آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ اتنا مشکل کام نہیں. اور اس کے بعد یہ ایک پیراگراف ہے جو کہ ترجمے کے لحاظ سے آپ کو دیکھنا ہوگا اور اس کا ایکشن جو ہے دیکھ لیں. جلدی سے میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ دیز آر دا ویوز آف اقبال، یہ ہیں اقبال کے تاثرات اباؤٹ دا یوتھ آف دا نیشن، جوان قوم کے بارے میں. اقبال وانٹس ٹو سیٹ ہائر بینچ مارک. اقبال جو ہے ایک بڑا مقصد رکھنا چاہتے تھے فار نیو جنریشن، نئی نسل کے لیے. ہی وانٹس ٹو انکلکیٹ، وہ ان میں روح پیدا کرنا چاہتے تھے. دیم دا اسپرٹ آف انوویشن، کہ ان میں جدت پسندی کی روح بیدار ہو. اینڈ ڈسکوری، دریافت کی. بیکاز، کیونکہ یوتھ آر ٹو لیڈ اینڈ ٹیک دا نیشن، کہ یوتھ ہی ہے، جوان ہی ہیں جو رہنمائی کرنے کے پابند ہیں اور قوم کو لے جانے کے پابند ہے ٹو دا ہائٹ آف، اس بلندی پر، آف سیلف ڈٹرمنیشن، یہ عظمت خودی جو ہے، ایک عزم مصمم کی جانب، انڈیپینڈنس اور خود مختاری کی جانب. دا یوتھ از اقبال از ناٹ اے تھنکنگ ہیملیٹ. تو یوتھ جو اقبال کا جو جوان ہے وہ ایک ہیملیٹ کا کردار کی سوچ نہیں رکھتا بلکہ وہ مین آف ایکشن ہوتا ہے. لیکن وہ ایک بعمل آدمی ہوتا ہے، مائلڈ ان اسپیچ ہوتا ہے، اس کی گفتار میں نرمی ہوتی ہے، یعنی بات چیت میں نرمی ہوتی ہے، نرم خو ہوتا ہے. بٹ انتھوزیاسٹک ان ایکشن، لیکن عمل میں وہ بڑا پرجوش ہوتا ہے. ویدر، چہ جائے کہ ہی از ان دا بیٹل فیلڈ، وہ میدان جنگ میں ہو، آر ان دا کمپنی، یا کسی صحبت میں ہو، فرینڈ دوستوں کی. جیسے ہے نا والذین آمنوا شداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ جو مومنین ان کی صفت یہ ہے کہ وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں لیکن کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں. تو یہ جو بات ہے قائد اعظم کی، علامہ اقبال کی، یہ اس آیت کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے کہ وہ آپس میں نرم دل ہیں لیکن ان کے ساتھ کفار کے ساتھ بڑے سخت ہیں. تو بیٹل فیلڈ ان دا کمپنی اور فرینڈس، اینڈ ہی از پیور ہیڈ اینڈ ہارٹ، تو وہ دل و دماغ سے بالکل خالص ہوتے ہیں، ان میں اخلاص ہوتا ہے. آگے ہے پیج نمبر 21 پہ گرامر ایکسرسائز ہے. پرونون اس میں ضمیر کو کہا جاتا ہے. یہ دیکھ لیں آپ. وی آر ٹولڈ دا باس وی وانٹیڈ ٹو ہیو آور سیلری پیڈ ان ایڈوانس بٹ ہی جسٹ اگنورڈ ڈیش اس، وی، آور، ہز. اس آتا ہے کیونکہ یہ آبجیکٹو پرونون ہے تو یہاں پہ اس آئے گا. نمبر 2. when the man asked me how I had got this address, I told him that I was given by a relative of dash, me, him, he, his,
ہز نہیں آ سکتا, ہی نہیں آ سکتا, ہم اور می کا چانس ہے, چونکہ تھرڈ پرسن کا ذکر لہٰذا ہم آئے گا, یہ ہم اس کا آنسر ہے. تیسرا ہے although no one in the room seemed to follow dash said by the speaker, he never intended to simplify his language. anything, anybody, nothing, anyone. anyone اور anybody بھی ہم جا سکتے ہیں کیونکہ دونوں انڈیفینٹ پروناؤن ہیں. anybody زیادہ انفارمل ہے, لہٰذا اکارڈنگ ٹو دا گرامر اسپیچ وی شوڈ بی فارمل, تو ہم اینی ون کو زیادہ ترجیح دیں گے. تو اینی باڈی فارنرس کنٹریز میں بولا جاتا ہے, اس لحاظ سے بھی پاسبل ہے, بول سکتے ہیں, لیکن گرامیٹیکلی اینی ون جو ہوگا وہ زیادہ فارمل ہوگا, تو یہاں اینی ون آنسر آتا ہے. اینی تھنگ اور نتھنگ کی بات اس میں نہیں ہے کیونکہ یہ تو اسٹف کا ذکر کرتے ہیں اینی تھنگ کا. نمبر 4, آئی ہوپ یو ول انجوائے یور سیلف ایٹ دا یونین پارٹی دس ویکینڈ بیکاز آئی وانٹ بی ایبل ٹو بی دیئر. آئی وانٹ ٹو بی ایبل ٹو بی دیئر. مائی سیلف, ون سیلف, مائن یا یور سیلف. چونکہ یہ آئی ہے تو یہاں پہ مائی سیلف آئے گا, تو مائی سیلف چونکہ ریفلیکسو پروناؤن ہے تو یہاں پہ یہ استعمال ہوگا. نمبر 5, وی ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈو آل دا کوکنگ ڈیش انسٹیڈ آف ہائرنگ کیٹرنگ company for the party of our own, oneself, by ourselves اور ours. چونکہ یہ جملہ وی کے بارے میں ہے تو ہمارے پاس دو چانس ہیں, یا تو by ourselves ہوگا یا of our own ہوگا. لیکن اگر اس میں ایک of our own جو ہے یہ انڈیپینڈنٹلی استعمال ہوتا ہے, لیکن جب آپ کسی گروپ میں ہوں, اکٹھے کام کر رہے ہوں, سب مل کے ڈیسائیڈ کریں, تو پھر آپ بائی آور سیلس کریں گے. بائی آور آن جو ہے وہ آپ اس کو نہیں لیں گے, وہ انفرادیت میں, تو لہٰذا ہمارا آنسر ہوگا بائی آور سیلس. بی ایکسرسائز فل ان دا بلینکس ود ہو, ہوم, دیٹ, وچ, وین, ویئر, ہوز اینڈ وائی. اسٹوڈنٹ یہاں پہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں, ایک ریلیٹیو پروناؤن ہے اور ایک ہے relative adverb. who used for people and which is used for animals and non living things, اور that جو ہے people, non living thing اور animal سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. باقی اس کے علاوہ relative adverb where place کے لیے, when time کے لیے, why reason کے لیے, who جو ہے وہ people کے لیے استعمال ہوگا. fill in the blanks کریں گے. the shop dash I go is closed. یہ شاپ ایک جگہ ہے لیکن اس پہ ہم دیٹ لگا سکتے ہیں چونکہ دیٹ سب کے لیے آتا ہے, تو یہاں پہ the shop that I go to is closed. your shop dash will probably be shut down next year is really old. your shop that will probably be shut down یا which will be probably be shut down, تو یہ آپ لگا سکتے ہیں. یہ جتنے بھی پیراگراف آپ کو بتائے گئے ہیں ریلیٹیو ایڈورب, ریلیٹیو پروناؤن, یہ ایک سے زیادہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس 8 فل ان دی بلینکس ہیں تو 8 ورڈ دیے گئے, 8 کی 8 ایک بھی آئیں گے, نہیں. ایک جگہ پہ کسی پہ 2 کی جگہ وہی ورڈ دوبارہ آ سکتا ہے. آئی ہیو میٹ موسٹ آف دا پیپل ہو آر ایگر, تو پیپل کے لیے ہو استعمال ہوتا ہے لہٰذا ہو لگائیں گے. ڈو یو نو دا ریزن وائی آور آفر واز ریجیکٹڈ, یہ ریزن ہے شو کرتا ہے تو یہ وائی ہے. ڈو یو ریممبر دا ٹاؤن ویئر یو ور بورن, یہ پلیس ہے ٹاؤن تو لہٰذا یہاں پہ ویئر آئے گا. اگلے پیج پہ آ جائیں 22 پہ. پٹ دا فالوئنگ اے ڈیفینٹ پروناؤن ان ٹو دی انڈائریکٹ اینڈ کریکٹ بلینکس. اینی ویئر, اینی ون, سم تھنگ, ایوری ون, نتھنگ اور سم ون. دیکھیں اس میں ایک چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ انڈیفینٹ پروناؤن کیا ہوتے ہیں. یہ وہ ہوتے ہیں which generalize the topic, they do not have important specific stuff, they deal with the generalized stuff. Can't you hear that anyone is knocking at the door? It is possible. Someone is knocking at the door. It is also possible. لیکن کہا جاتا ہے کہ نیگیٹو اور کوشچن والے جملے میں اینی استعمال ہوتا ہے, اینی ون استعمال ہوتا ہے, جبکہ پازیٹیو میں سم ون, سم تھنگ استعمال ہوتا ہے. یہ بھی ایک رول ہے. تو can't you hear that someone is knocking at the door is possible, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, اور anyone is knocking at the door that is also possible. Second, I was wondering if you would like something to drink, تو definitely something تو ویسے بھی آتا ہے positive میں. The family members have been badly injured at the accident, is it there anything, is there something or is there anything. آپ کے پاس anything ہے اور سم تھنگ کی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اسٹف کی بات ہے, تو یہاں پہ چونکہ یہ کوشچن ہے تو ہم اس اینی تھنگ ٹو ہیلپ ہیں. سیما ہیز جسٹ چیک دا انٹرنیٹ, ہاؤ ایور شی کوڈنٹ فائنڈ دا آرٹیکل اینی ویئر. اینی ویئر کہیں بھی, وہ سرچ کرتی رہی انٹرنیٹ پہ تو کہیں بھی اسے چیز نہیں ملی, تو وہ اینی ویئر کا جگہ کسی بھی جگہ. آگے انفارچونیٹلی دس پلانٹ از آلریڈی ڈیڈ,
دیر از ڈیش، دیر از نتھنگ وی کین ڈو اٹ اباؤٹ، تو اس میں کچھ نہیں ہے. تو آگے ہے بی ایکسرسائز، انڈرلائن دا پروناؤن ان ایچ سینٹینس بلو، سرکل دی انٹیسیڈنٹ پروناؤنز ریفرز ٹو. اس میں ایک اینافورک ریفرنس ہے، ایک کیٹافورک ریفرنس ہے. لیکن یہ جو سینٹینس دیے گئے ہیں اس میں پہلے حصے میں ناؤن ہے، دوسرے حصے میں پروناؤن. ناؤن کو ریپیٹ نہیں کیا گیا، اس کی جگہ اس میں ضمیر کو استعمال کیا گیا ہے. جیسے سائمہ واک ٹو دا پارک، سائمہ ناؤن ہے لہذا تو آگے شی ہے، تو شی کو انڈرلائن کرے، سائمہ کو انسرکل کرے، انٹیسیڈنٹ کو انسرکل کیا جائے اور پروناؤن کو انڈرلائن کیا جائے. دوسرے میں شمع loves to walk on the beach, she watches the sunset often. تو شمع کو انسرکل کریں، شی کو انڈرلائن کریں. داؤد کو انسرکل کرے، enjoys playing باسکٹ بال، اور he knows that his favorite. اس میں دو ہیں، ایک اس میں ہی جو ہے سبجیکٹو پروناؤن ہے اور his جو ہے پوزیسو پروناؤن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ابرار، جمال اینڈ منان، یہ تین ہیں، تینوں کو انڈرلائن کیا جائے انسرکل. enjoying playing cricket, but they love team work، دے جو ہے اس کو انڈرلائن کیا جائے. دی شاپر couldn't find his car in the parking lot، شاپر کو اس میں دا شاپر ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد his جو ہے اس میں آپ اسے انڈرلائن کر لیں. یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے انٹیسیڈنٹ اور پروناؤن کو دیکھ رہے ہیں. آخری ایکسرسائز ہے اینافورک ریفرنس اور کیٹافورک ریفرنس. اینافورک اور ریفرنس میں اور کیٹافورک ریفرنس میں کیا فرق ہے؟ اینافورک جو ہوتا ہے اس میں ورڈ آ جاتا ہے پہلے، بعد میں پروناؤن آتا ہے. پہلے ناؤن آتا ہے، بعد میں پروناؤن آتا ہے. پہلے ناؤن آتا ہے، بعد میں پروناؤن آتا ہے. اس کو کہتے ہیں اینافورک ریفرنس. اور کیٹافورک ریفرنس میں پہلے پروناؤن آتا ہے، بعد میں ناؤن آتا ہے. اور کیٹافورک میں پہلے پروناؤن آتا ہے اور بعد میں ناؤن آتا ہے. دیکھیں جیسے ایگزامپل، آئی وینٹ آؤٹ جمیلہ آن سنڈے شی لکڈ ویری کنفیوز. جمیلہ جو ناؤن پہلے آ گئی، بعد میں پروناؤن ہے، تو یہ اینافورک ہے. اگر میں ایسا کروں کہ شی لک کنفیوز، آئی وینٹ آؤٹ جمیلہ آن سنڈے، تو جمیلہ بعد میں ہے ناؤن، پہلے پروناؤن، تو یہ کیٹافورک ہوگا. تو یہ اس طرح کے دو آپ دیکھ سکتے ہیں. آئی ہوپ سو کہ یو ہیو انڈرسٹوڈ دی ہول کانسیپٹ آف Iqbal message to youth. I tried a bit to send my message whatever I have had. So reading with the lesson has been discussed with you, comprehension is completely discussed with you, the grammar exercise also discussed with you. I hope so you will have enhanced your ability and sharpened your skills. Thank you so much for being with me. Take a great care of yourself. Thank you. Bye bye.